مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، آج ہم بڑی خوشی، شادمانی، ایمانی جوش کے ساتھ سال کے دوران چوتھے عام اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کی تلاوتیں ہماری مسیحی زندگی کے مقصد یعنی ابدی خوشی کی وضاحت کرتی ہیں، اور یہ تلاوتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کن رویوں اور اعمال کی ضرورت ہے۔ آج کا کلام اس طرز زندگی کی نشاندہی کرتا ہے جس پر ایک حقیقی شاگرد کو چلنا چاہیے۔ جب ہم آج کی پہلی تلاوت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت صفنیہ نبی کی کتاب سے لی گئی ہے۔ تاریخی طور پر صفنیہ نبی نے یہودا کے بادشاہ جوشیہ کے زمانے میں خدا کے کلام کی نبوت کی۔ صفنیہ نبی کے دور نبوت میں بنی اسرائیل کی حالت قابل رحم تھی، کیونکہ اس دور میں بنی اسرائیل میں بت پرستی عام تھی۔ امیر لوگ بد اخلاقی کی زندگی گزار رہے تھے۔ رہنما غریب لوگوں کو بھی غلط راہوں پر لگا رہے تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غریب طبقہ کو استعمال کر رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ رہنما لوگ خود یہوہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہوہ کی بجائے دولت، طاقت کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ صفنیہ نبی خدا کے یوم عظیم کا اعلان کرتے ہیں، یعنی یروشلم کے رہنماؤں کے لیے سزا کا دن، اور سادہ دل انسانوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے اس دن سے بچ سکتے ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی تلاش کرو، اس پر بھروسہ رکھو، کیونکہ صرف وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ حلیمی کی زندگی اختیار کرو، اپنی کمزوریوں اور گناہوں کو تسلیم کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ ناانصافی نہ کرو، گناہ سے کنارہ کشی کرو اور کسی سے ظالمانہ سلوک نہ کرو۔ جن لوگوں نے نبی کی اس بات کو مانا انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ جب دشمنوں نے یروشلم کو تباہ کیا، اس پر حملہ کیا، تو وہ تمام امیر لوگوں، رئیسوں اور ہنرمندوں کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے اسے وہی چھوڑ جاتے ہیں، جو بعد میں خدا کا بقیہ کہلاتا ہے، جو مسیحا کا منتظر رہتا ہے، اور وہیں سے مسیحا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے صفنیہ نبی ان لوگوں کے لیے ایک شاندار مستقبل کی پیشنگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان میں سے مغرور لوگوں کو مٹا دوں گا، اور تو پھر میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گا، کیونکہ میں تمہارے درمیان ایک حلیم اور پست قوم چھوڑ دوں گا۔ وہ خدا کے نام پر توکل کرے گی اور کوئی غلط کام نہ کرے گی اور نہ کوئی جھوٹ بولیں گے۔ جب ہم آج کی دوسری تلاوت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو ایمان میں مضبوط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کے نزدیک جو حماقت ہے، خدا نے اسے چن لیا ہے تاکہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور جو دنیا کے نزدیک کمزوری ہے، خدا نے اسے چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ جب ہم آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی انجیل مقدس میں مبارکبادیاں پیش کی گئی ہیں کہ کس طرح اور کون سا طرز زندگی اپنانے سے ہم خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مبارکبادیاں خداوند یسوع مسیح کا عظیم نغمہ ہے
جو ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پوپ فرانسس فرماتے ہیں کہ یہ مسیحی زندگی کے لیے فریم ورک اور روڈ میپ ہے جو ہمیں صحیح رستے پر آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس کے اگر ہم پہلے حصے پر دھیان و گیان کریں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مبارکبادیاں تحریر کی گئیں۔ شاگردوں کے چناؤ کے بعد ضروری تھا کہ خدا کی بادشاہی کے اصولوں کی مکمل اور پوری تربیت دی جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ان مبارکبادیوں میں شاگردیت کے تقاضے بیان کرتے ہیں کہ شاگرد کی زندگی کیسی ہوگی اور کون اس کی بادشاہی کا وارث ہوگا۔ مبارکبادیوں میں بیان کردہ تصورات فلسفہ کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ فلسفہ کے مطابق ہم ذاتی فخر پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح روح کی غربت کو برکت دیتے ہیں۔ ہم خوشی کی تلاش کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ماتم کرنے والوں کو برکت دیتے ہیں۔ ہم سخت گیر لوگوں کی خوشحالی دیکھتے ہیں، یسوع حلیموں کو مبارک کہتے ہیں۔ ہمیں اچھا کھانا پینا پسند ہے، خداوند یسوع مسیح ان کو برکت اور مبارک کہتے ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جب ہم آج کی انجیل مقدس پر گہرائی سے دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی انجیل مقدس یعنی کہ مبارکبادیوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ کہ وہ لوگ جو خدا کے مطابق چلتے، وہ لوگ جو خدا کی پیروی کرتے، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، وہ لوگ جو کلام پر عمل کرتے ہیں، ان کو مبارک کہا گیا ہے۔ ان کو خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے پہلے حصے میں خداوند یسوع مسیح ان تمام لوگوں کو مبارک کہتے ہیں۔ جب ہم آج کی انجیل مقدس یا مبارکبادیوں کے دوسرے حصے پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو دوسرے حصے میں شاگردیت کے تقاضوں کو بیان کیا گیا ہے کہ شاگرد کیسا ہونا چاہیے، شاگرد کی زندگی کیسی ہوگی، شاگرد کی زندگی میں کون سی مشکلات ہوں گی، اور شاگرد کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی، اور اس کی زندگی کا تقاضا یا اس کی زندگی میں یا اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، یہ آج کی مبارکبادیوں کے دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ ایک سچا شاگرد جو ہے اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی اور وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات کہ مشکلات کون سی ہوں گی، کہ وہ روح کا غریب، حلیم، غمگین اور راستی کا بھوکا ہونا چاہیے، راستی کے بھوکے اور پیاسے ہونے چاہیے۔ وہ رحم دل، پاک دل، صلح کروانے والے اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے دوسروں میں محبت پھیلانے والے ہونے چاہیے۔ یہ ایک سچے شاگرد کی نشانی ہے، ایک سچے شاگرد کی علامت ہے کہ وہ پاک دل ہوتا ہے، وہ صلح کروانے والا ہوتا ہے اور وہ رحم دل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آج کی مبارکبادیوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو پہلی مبارکبادی میں بیان کیا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو روح کا غریب ہے۔ روح کے غریب ہونا مبارک ہونے کی شرط ہے، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ ایمان اور خدا پر بھروسہ رکھنا۔ ہم
اس وقت مبارک ٹھہرتے ہیں جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، جب ہم خدا کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور روز مارا زندگی میں اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اس کی مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ روح کے غریب تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے منصوبے خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، توبہ کرتے، خدا سے فضل اور معافی کے طالب ہوتے ہیں، یا خداوند یسوع مسیح سے یا خدا سے معافی مانگتے ہیں، تب ہم روح کے غریب ہوتے ہیں۔ حلیم ہونے سے مراد اپنی ذات کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرنا ہے۔ جب ہم غمگین ہونے کی بات کریں تو غمگین ہونے سے مراد ہے دوسروں کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا اور ان کے دکھوں میں، پریشانیوں میں، ان کی مصیبتوں میں، تکالیف میں شامل ہونا۔ راستی کے بھوکے اور پیاسے ہونے سے مراد ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنا، کیونکہ راست باز وہ شخص ہے جو خدا کی باتوں کو سنتا، خدا کی باتوں پر عمل کرتا، اس کے مطابق زندگی گزارتا، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرتا، اپنی مرضی کو، اپنے منصوبوں کو، اپنی ذات کو خدا کے ہاتھ میں دیتا اور اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم مبارک بادیوں کے تیسرے حصے پر دھیان و گیان کرتے ہیں، مبارک بادیوں کے تیسرے حصے میں اجر کی بات کی گئی ہے کہ جو سچا شاگرد ہے، جو سچے دل سے خدا پر ایمان رکھتا اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے خدا کے پاس اجر ہے اور خدا اسے اجر عطا کرتا ہے۔ وہ اجر کون سے ہیں؟ پہلا اجر کہ بادشاہی انہی کی ہے، دوسرا کہ وہ تسلی پائیں گے، تیسرا اسودہ ہوں گے، چوتھا رحم کیا جائے گا، پانچواں خدا کو دیکھیں گے، چھٹا خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور ساتواں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور آسمان پر ان کا اجر بڑا ہوگا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس کی آخری آیات میں فرماتے ہیں کہ جب لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کرتے ہیں تو خوش ہو اور خوشی مناؤ، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہمیں سچے شاگرد ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہم بھی سچے شاگرد کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خدا کے مبارک لوگ بن سکیں۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان صفات کو، ان قدروں کو اور شاگردیت کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تاکہ مبارک اور خدا کی بادشاہی کے وارث کہلائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔